بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز تراویح عورتیں کس طرح پڑھیں گی اس حوالے سے ہم ویڈیو جو اس کو بنائیں گے۔ انشاءاللہ میں شروع سے آخر تک اس کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ نیت کس طرح کرنی ہے، کتنی رکعتیں اس میں ہم نے پڑھنی ہے، اس کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ۔ جو میری اسلامی بہنیں یہ سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، ان کا یہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ نماز تراویح یہ سال کے بعد ہم ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مرد اس کو پڑھتے ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ نماز پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کے فرض بندہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ 2 نفل پڑھتا ہے، اس کے بعد یہ 20 رکعتیں جو نماز تراویح ہے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور 20 رکعتیں مکمل پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو وتر ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، اور آخر میں نفل پڑھیں گے۔ یہ نماز تراویح جو ہے اس کی رکعتیں اور اس کا جو وقت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ اب اس کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ نماز تراویح کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ یہ جو زبان کے ساتھ ہم نیت کرتے ہیں یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر ہم زبان کے ساتھ اسے کریں تو اچھا عمل ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے عشاء کی نماز جو ہے اس کے فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ پڑھنی ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد 20 رکعت جو نماز تراویح اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو 2 رکعتیں کر کے نماز تراویح کو ہم پڑھیں گے، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے 20 رکعتیں جو ہے وہ مکمل پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 پڑھو، کوئی 6 پڑھتے ہیں، کوئی 20 پڑھتے ہیں۔ تو 20 رکعتیں اگر آپ صحابہ کرام کا عمل مبارک دیکھیں تو 20 رکعتیں انہوں نے پڑھی ہیں۔ تو یہ سال کے بعد ایک دفعہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، ایک مہینہ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے پورا پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعتیں اس کی نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التراویح کی پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اگر آپ 20 رکعتوں کی اکٹھی نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ تو تکبیر تحریمہ کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، یعنی ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد تعوذ پڑھا جائے گا، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کسی سورت کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جو بھی قرآن پاک سے آپ کو صحیح یاد ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد پھر 2 سجدے ہیں، سجدے کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے جو کوئی صورت ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو صورتیں یاد ہے، مثال کے طور پہ آپ کو آخر والی 10 صورتیں یاد ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 10 صورتوں کو 10 رکعتوں کے اندر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب یہ 10 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی تو صورتیں بھی آپ کی مکمل ہو گئی۔ پھر آپ نے جب آگے والی 10 رکعتیں پڑھنی ہیں تو ان میں پھر دوبارہ انہی صورتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو 10 صورتیں بھی نہیں یاد، صرف 4 صورتیں یاد ہے، یعنی 4 کل یاد اکثر لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون پڑھی ہے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر آپ نے جو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا ہے، پھر آپ نے جب اگلی رکعتوں کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس میں سورہ فلق پڑھ لیں اور اس کے بعد سورہ ناس، یعنی ترتیب کو بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ترتیب کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جب 4 رکعتیں آپ نے پڑھ لینی ہے نا، اس ترتیب کو یاد رکھنا ہے کہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ نے بیٹھ جانا ہے، خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کو کوئی دعائیں آتی ہیں تو دعائیں پڑھیں، نہیں تو سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں،
اللہ اکبر کہہ لیں، درود پاک پڑھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے بیٹھ کے یہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے اگلی رکعتوں کے لیے کھڑے ہونا ہے، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد 2 پڑھنی، یعنی 4 رکعتیں پھر ہو جائیں گی، پھر اسی طریقے سے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اب اگر کسی کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے، جیسے اکثر لوگوں نے سورہ اخلاص بس یاد کی ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو ایک ہی یاد ہے تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اسی کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہر صورت میں یہ جو میں نے 2-3 طریقے آپ کو بتائے ہیں، اس طریقے سے ہماری اسلامی بہنیں اس نماز تراویح کو پڑھ سکتی ہیں۔ نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے، جس طرح مردوں کے لیے یہ ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ سنت موقدہ کو بلا شرعی عذر کے چھوڑنا، ترک کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اس کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ماہ مبارک کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ سال کے بعد یہ ایک ہمارے پاس موقع آتا ہے جب 20 رکعتیں ہماری اس کی پوری ہو جائیں گی تراویح کی، پھر اس کے بعد ہم نے 3 وتر جو ہم نے پہلے چھوڑ دیے تھے، نہیں پڑھے تھے، اب نماز تراویح کے بعد ان 3 وتروں کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو 2 نفل ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہماری مکمل جو ہے نماز تراویح کی ایک دن کی جو نماز ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس میں ہم نے اس کا وقت بھی پڑھ لیا، اس کی نیت کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا، کتنی رکعتیں ہم نے پڑھنی ہے۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے اور یہ ہر مسلمان کو، خواہ مرد ہے عورت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مساجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر تنہا اس کو پڑھیں، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو یہ ایک اسلامی بہن نے پوچھا تھا کہ نماز تراویح کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں بتا دیں، تو میں نے وہ آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ماہ رمضان مبارک کی برکات کو لوٹنے کی، اس کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی، دن کا روزہ اور رات میں نماز تراویح پڑھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔